دکھائے. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ایک لمبا سفر ہے جو طے کرنا ہے. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کی امیدیں تحریک انصاف کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ قائم رہیں کہ وہ وعدے وہ خواب ضرور پورے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. ہر آدمی اپنی ڈیوٹی بھی کرے, صرف حکومت کی طرف نہ دیکھے. حکومت اور ہم لوگ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے عمران خان کو زیادہ دکھ نہیں دے گی سوائے اس چیز کے کہ وہ جس مقصد کے لیے تحریک انہوں نے بنائی اور جس مقصد کے لیے وہ وزیر اعظم بنے وہ مقصد حاصل نہ ہو. ہم تو بھرپور کوشش کریں گے, لیکن مشکلات بھی ہیں, ٹف ٹائمز ہیں اور سخت فیصلے بھی عمران خان صاحب کو کرنے پڑے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے. اس طرح کے لوگ ایک تحفہ ہوتے ہیں. ہر بار آپ کو ایسے لیڈر نہیں ملتے ہیں. ہر دور میں کوئی بھٹو پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی 40 سال بعد کوئی عمران خان آ جاتا ہے. قائد اعظم کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. ان جیسے سیاستدان کی کوئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں جو ڈیتھ بیڈ پہ بھی اپنے کھانے کے خرچے کی چٹ جو دے رہے ہیں. کبھی کبھار آفیشیل فنکشنز میں یقین کریں جرجوری سی آ جاتی ہے. آفیشیل فنکشنز میں کبھی کھانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, چائے شائے ہوتی ہے. اپنے تو ہم نے کافی کم کر دی ہیں, آسٹیریٹی ڈرائیو ہے. ابھی بھی جو آپ یہ گرین ٹی پی رہے ہیں تو یہ ہم اپنا خرچہ چلا رہے ہیں, یہ سرکار کے خرچے سے نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار جب فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو مہمان نوازی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ان کو سرو کرتے ہیں. جیسے کل ہمارے سعودی سفیر صاحب تشریف لائے تھے تو اسپیکر صاحب کی دعوت تھی. سعودی اسپیکر صاحب آئے تھے تو سعودی سفیر صاحب بھی تھے, تو ظاہر لنچ بھی تھا. تو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں کبھی کبھار. اس میں پھر آپ بیٹھ کے آپ کو جرجوری سی آتی ہے کہ عوام کے پیسے سے یہ سارا, تو ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے. کوشش کریں کہ اس ریاست کے اس امور کو ایسے چلائیں کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے. لیکن عوام کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی چاہتے تھے کہ ایماندار آدمی آپ کا وزیر اعظم بنے. آپ ہی چاہتے تھے کہ ایسے لوگ ہوں جو دردمند ہوں, جو اس امور مملکت میں آ کے اپنی کوئی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر قوم کو بھی کھڑا ہونا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کام ہے اور اس کے لیے آپ کو لائن میں 5-6 گھنٹے کھڑا ہونا ہے, یا آپ کا کوئی کام ہے جس کے لیے آپ کو 10 ایک بار کسی دفتر کا چکر لگانا ہے, تو آپ وہ لگائیں بجائے اس کے کسی کو 4,000 5,000 500,000 کا نوٹ تھما کے. تو وہ کام یہ جلدی کرانے والا کام, یہ لائن میں نہ لگنا, یہ دوسرے کے حق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا, یہ دوسرے کے لیے صبر نہ کرنا, یہ دوسرے کے لیے راستہ نہ چھوڑنا, یہ تو کوئی عمران خان یا حکومت آ کے نہیں کرے گی جب تک ہم دوسرے کا حق نہیں پہچانیں گے. ہم اپنے حق کی تو سب کو فکر ہے, اپنے فرائض کی بھی سوچیں کہ میں اگر ایک کلر کو چھوڑے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے یا اسپیکر کیا کر رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے, گولی مارے ان باتوں کو. میں ایک کلرک ہوں, میں ایک دفتر میں بیٹھا ہوں, میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میرے دفتر میں کوئی فائل جو ہے وہ 2-3 دن سے زیادہ نہ رہے, اور کوئی بھی فائل جو میری میز پہ آتی ہے تو میرے میز سے آگے جانے کے لیے اس کو میرے دستخط کی ضرورت ہو, نیچے پیسوں کے پہیوں کی ضرورت نہ ہو. اپنے ٹیبل کے تک تو انصاف کرے نا یار. مطلب اللہ تعالیٰ, میں اگر کسی جگہ ایس ایچ او ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سے ڈی آئی جی کا نہیں پوچھے گا کہ تمہارا ڈی آئی جی کیا کر رہا تھا. اللہ میرے سے میرے تھانے کا پوچھے گا, اور میرے نیچے جو اے ایس آئی کام کر رہا ہے, جو میرے نیچے پورے تھانے کا سٹاف ہے, ان کا تو ضرور پوچھے گا نا کہ یار تم ان کو کیا کر رہے تھے, ان کو تم عوام کے مفاد کے لیے یوز کر رہے تھے یا تم بھی مافیا کا حصہ بنے تھے. سو جس طرح وہ آخری بات کرتا چلیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو 2 باتیں بار بار ان کے منہ مبارک پہ آ رہی تھی, بار بار, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے بچوں, میری قوم مسلمانوں, نماز نہیں چھوڑنی اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا. اب آپ سے عمران, آپ کے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا جو آپ کی فیملی, بچے ہیں, وائف ہے, امی جان اگر آپ کی ماشاءاللہ زندگی, والد صاحب, آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ کا مال پورے ملک کا, قوم 22 کروڑ عوام کا پوچھا جائے گا. علی محمد سے اپنی جگہ, چیئرمین عمران خان صاحب سے اپنی جگہ, اور کسی بھی وزیر سے اپنی جگہ. تو یہی میرا ایک ریکویسٹ ہے, پیغام نہیں ہے, ریکویسٹ ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہر آدمی کرے اس ملک کو اپنی ماں سمجھ کے. اور جب ہر آدمی ڈیوٹی کرے گا پھر یہ ملک بنے گا. کوئی ایک جماعت, کوئی ایک حکومت اس کو آگے نہیں لے جا سکتی, پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو حکومت جس کی آپ کو انتظار تھی, سب ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جناب فرشتے ہیں اور دودھ کے دلے میں, لیکن وہ حکومت جس کی سوچ ٹھیک ہو, جس کا لیڈر کرپٹ نہ ہو, جس کا لیڈر آنیسٹ ہو, ایماندار ہو, ملک کے لیے اس کے دل میں درد ہو, وہ آپ کو مل گیا ہے. اب صرف تھوڑی سی سختی برداشت کرنی ہے, ہر آدمی اپنی محنت کرنی ہے. انشاءاللہ عمران خان اور تحریک انصاف آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ان مشکلات سے نکال کے لے جائے گا. میرا تو ارمان یار یہ ہے عمران, میں اکثر بچوں کے پروگراموں میں جاتا ہوں, یونیورسٹیز میں, میں ان کو کہتا ہوں میری تو یہ خواہش ہے
کہ یہ پاکستان جو ہے نیکسٹ سپر پاور بنے دنیا میں، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ انگلستان ہمارے پختونخوا سے اس کا رقبہ چھوٹا ہے، انگلستان کا، انگلینڈ کا، اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی اس نے، ہم اس سے ہر لحاظ سے بنے ہیں۔ پھر امریکہ کو دیکھیں یار، وہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے، ان کا تو اپنے حساب کتاب ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ساتھ قرآن کریم ہے، ہمیں اللہ کی امداد ہے، صرف کھڑے ہو جائیں۔ میرا یہ ارمان ہے کہ جب ہم فوت ہوں، جب علی محمد جانے لگے نا، اور آخری بار نیچے اترنے، قبر میں اترنے سے پہلے جب آخری بار اس طرح مڑ کے پاکستان کی طرف دیکھے نا، تو یہ سبز لالی پرچم، یہ دنیا کا سب سے بلند ترین پرچم، میرا تو یہ ٹارگیٹ ہے۔ چل سر، بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی علی محمد خان صاحب کی، بڑے وزیدار قسم کے انسان ہیں، عمران خان کی طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کریں، ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں وزیر اعظم عمران خان اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالا جائے، ان سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو وہیں جو عوام ہے، جو پبلک ہے، انہیں بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بیسک، وہ بھی پوری کرنی ہوں گی، پھر ہی یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے گا اور انشاءاللہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن بھی ہوگا۔ سر، اس میں پھر لوگوں کی کس قسم کی شکایات ہوتی ہیں؟ لیکن ان لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہم پرائم منسٹر پورٹل پہ اگر اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ ملتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے ملنے چاہیے، کچھ ایسی شکایات بھی ہیں۔ پورٹل تو خیر میرے پاس نہیں ہے، اس کا تو پی ایم آفس کے اندر ایک کمپیوٹرائز سیٹ اپ ہے۔ ہمارے پاس وزیر اعظم شکایت ونگ ہے جو کافی عرصے سے قائم ہے۔ پورٹل اپنا کام کر رہا ہے، اچھا بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں 13 لاکھ کے قریب شاید شکایتیں ابھی تک آئی ہیں، جس میں 4 لاکھ لوگوں نے سیٹسفیکٹری رپورٹ بھی دی ہے۔ بڑی بات ہے کہ ایسے ملک میں جہاں سارا نظام پیسے کرپشن پہ چل رہا تھا، اب بھی کوئی سارا ٹھیک تو نہیں ہوا، تو وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں جو کمینڈیبل ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو ان اپلیکیشنز یا چیزوں کو زیادہ لیتے ہیں جو کوئی درخواست بھیج دیتا ہے پوسٹ کر کے، خود آفس آ جاتا ہے۔ ہمارا زیادہ کام مینول ہے جس میں آپ پرسنلی زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ جس کی کوئی شکایت آتی ہے متعلقہ محکمے کو بھجوا دیتے ہیں، ان سے پھر اس پہ 15 دن میں رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ زیادہ شکایتیں جمع ہو جائیں تو میں کسی جگہ جا کے جب اجلاس نہ ہو کھلی کچہری بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ مسئلہ جب سامنے آیا تو کیا کوئی موجود تھا اس کو حل کرنے کے لیے؟ ایک شخص نے درخواست دی تو کیا کسی نے اس کو انٹرٹین کیا، کسی نے ٹائم دیا؟ یہ چیزیں اہم ہیں کہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ جا کے اپنی کمپلینٹ کر سکیں۔ تو یہ جو پی ایم پورٹل ہے جو پی ایم صاحب کے آفس میں ادھر قائم ہے، یا یہ شکایت ہوئیں گے جو کیبنٹ بلاک میں اور پارلیمنٹ میں، اور ادھر ہم یہ سارا ادھر سے چلا رہے ہیں پورے ملک کا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور اوورسیز پاکستانیز کے بھی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، صرف پاکستان کے ان علاقوں سے نہیں، باقی ادھر سے بھی ہیں۔ لگتا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہے میرے توسط سے آپ تک بہت ساری کمپلینٹ بھی پہنچائیں گے۔ لیکن علی بھائی، ایک مینیفیسٹو یا آپ کہہ لیں ایک سلوگن پی ٹی آئی کا یہ بھی تھا، ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ ابھی آپ نے پچھلے دن ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو چیف جسٹس کسی جج کا نام ریکمینڈ کرے گا کہ اسے ہائی کورٹ میں جج لگانا ہے یا سپریم کورٹ میں جج لگانا ہے، تو آپ ان کے انٹرویوز کریں گے۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کے انٹرویوز ہوں گے؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پارلیمانی کمیٹی تو پہلے سے موجود تھی، وہاں پہ ہمارے پاس بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، فاروق نائک صاحب ہیں ہماری جماعت سے، عالم خان سواتی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اس کے جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم نون سے اس میں جو ہے ممبر ہیں، اس میں کافی سینئر لوگ ہیں، وہ ہیں جاوید عباسی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحب ہیں۔ وہاں یہ ڈسکس ہوا کہ رولز میں جو ہے تھوڑی سی چینج کی جائے اور زیادہ اس کو ایفیکٹو بنایا جائے کہ اگر ہم کسی کو اپروو کرتے ہیں تو ہم پوری طرح اشور کر لیں کہ کیا وہ اپروو ہونے کے قابل ہے۔ باقی تو جب ریکمنڈیشن آتی ہے آنریبل چیف جسٹس صاحبان کی اور نیچے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جب آتی ہے تو وہ بہت حد تک تو اس کی کلیئرٹی آئی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے آنریبل لوگ ہیں اور وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس آتی ہے تو یہ ایک سجیشن آئی کہ کچھ لوگوں کو بلا بھی لیا جائے، ان کو سن لیا جائے، تاکہ ایک تسلی ہو جائے کہ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ واقعی بہت اہل ہیں۔ تو الحمدللہ بھی پچھلے دنوں ایک ہوئی ہے ہیئرنگ، اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بھیجے، جو ریکمنڈیشن تھی
نیچے سے جو جوڈیشل اس کی آئی تھی کمیشن کی اور جو آنریبل ہمارے چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے آئی تھی وہ ان کو ہم نے ریکمینڈ کیا. یہ ایک اچھا ہے کہ اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی اور کلیئرٹی آئے گی اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے یہ ایک افیکٹو رول ادا کرے گی. اور میں تو اس طرح سے کہوں گا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی وہ ذرا اپنا حق ادا کرے گی کہ اگر آپ وہاں اتنی امپورٹنٹ کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو آپ تسلی تو کریں, آپ اپنی ڈیوٹی تو کریں, کام تو محنت سے کریں, لوگوں کو جانچیں تو صحیح. صرف یہ تو نہ کریں کہ لوگ جان چھوڑیں, بس رپورٹ آ گئی آپ نے اوکے کر کے بھیج دی بس جان چھوڑائی. نہیں, جان نہ چھوڑیں, کیونکہ ان لوگوں نے جو اتنی اہم سیٹوں پہ ماشاءاللہ بیٹھنے قابل وکلاء حضرات جو ہیں آتے ہیں, ان کو پھر ریکمینڈ ہوگی جب وہ جج بنیں گے پورے قوم کے مستقبل کے وہ فیصلے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بہتر سے بہتر لوگ ہم ریکمینڈ کر سکیں وہ ہم کریں. کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہ ہونے پائے, پسند ناپسند کی بنیاد پہ کسی کو اپروو یا ریجیکٹ نہ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو